الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ طلبہ عزیز، وضو میں کس قدر سر کا مسح فرض ہے، اس سلسلے میں درس سابق میں بتلا دیا گیا کہ حضرت امام مالک، امام مزنی وغیرہ رحمہم اللہ کے نزدیک پورے سر پر مسح کرنا فرض ہے، اور حنفیہ، شافعیہ، حنابلہ اور جمہور محدثین و فقہائے کرام کے نزدیک بعض راس سر کے بعض حصے پر مسح کرنے سے فرضیت ادا ہو جاتی ہے، اور پورے سر پر مسح کرنا مسنون اور کمال فضیلت ہے۔ کتاب تحاوی شریف کی عبارت میں خالفہم فی ذالک آخرون سے یہی حضرات مراد ہیں۔ پورے سر پر مسح کی فرضیت کے قائلین کی دلائل گزر چکیں۔ آج ہم ان روایتوں کو پڑھیں گے جو ان حضرات کی دلائل ہیں جن کے نزدیک بعض راس پر سر کے بعض حصے پر مسح کرنے سے فرضیت ادا ہو جاتی ہے۔ تو آئیے ان روایتوں کو پڑھ لیتے ہیں۔ روایت نمبر 132، حدثنا ربیع المؤذن قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين عن عمرو بن وهب الثقفي عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وعليه عمامة فمسح على عمامته ومسح بناصيته۔ عمرو بن وہب ثقفی نے حضرت مغیرہ ابن شعبہ سے نقل کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر عمامہ تھا، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمامے کو چھوا، یعنی پیچھے کی طرف ہٹایا، اور اپنے سر کے اگلے حصے پر مسح کیا۔ روایت نمبر 133، حدثنا حسین بن نصر قال سمعت یزید بن ہارون قال اخبرنا ابن عون عن عامر عن ابن المغيرة بن شعبة عن أبيه وابن عون عن ابن سيرين عن عمرو بن وهب عن المغيرة رفعه إليه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فتوضأ للصلاة فمسح على عمامته وقد ذكر الناصية بشيء۔ عمرو بن وہب نے حضرت مغیرہ ابن شعبہ سے نقل کیا کہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے وضو فرمایا. بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمامے پر مسح کیا اور انہوں نے کچھ ناصیے کا بھی ذکر فرمایا. ففی هذا الاثر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسح على بعض الراس وهو الناصیۃ وظهور الناصیۃ دلیل ان بقیۃ الراس حکمه حکم ما ظہر منه لأنه لو كان الحكم قد ثبت بالمسح على العمامة لكان كالمسح على الخفين فلم يكن إلا وقد غيبت الرجلان فيهما ولو كان بعض الرجلين باديا لما أجزأه أن يغسل ما ظهر منهما ويمسح على ما غاب منهما فجعل حكم ما غاب منهما مضمنا بحكم ما بدأ منهما فلما وجب غسل الظاهر وجب غسل الباطن فكذلك الرأس لما وجب مسح ما ظهر منه ثبت أنه لا يجوز مسح ما بطن منه ليكون حكم كله حكما واحدا كما كان حكم الرجلين إذا غيبت بعضها في الخفين حكما واحدا فلما اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأثر بمسح الناصية على مسح ما بقي من الرأس دل ذلك أن الفرض في مسح الرأس هو مقدار الناصية وأن ما فعله فيما جاوز به الناصية فيما سوى ذلك من الآثار كان دليلا على الفضل لا على الوجوب حتى تستوي هذه الآثار ولا تتضاد فهذا حكم هذا الباب من طرق الآثار. ان دونوں روایتوں کو نقل کرنے کے بعد پڑھی گئی عبارت میں حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، اس روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک کے بعض حصے پر مسح فرمایا، اور وہ پیشانی والا حصہ ہے، اور پیشانی کا ظاہر ہونا اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ سر کے بقیے حصے کا حکم وہ پیشانی کے ظاہر حصے جیسا ہے، کیونکہ اگر عمامے پر مسح سے حکم ثابت ہو جاتا تو پھر اس کا حکم موضوع کے مسح جیسا ہوتا، اور وہاں تو موضوع میں پاؤں چھپے ہوتے ہیں. اگر بالفرض دونوں پاؤں کا بعض حصہ ظاہر ہو تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان کے ظاہر حصے کو وہ دھوئے اور اس میں سے جو غائب ہو اس پر مسح کریں. تو اس میں سے جو حصہ غائب ہوتا ہے تو اس کے حکم کو ان دونوں پاؤں سے ظاہر ہو جانے والے حصے سے ملا دیا. پس جب کہ اس کے ظاہر کا دھونا لازم ہوا تو باطن کا دھونا بھی لازم ہوا. پس اسی طرح سر کے سلسلے میں جب ظاہر ہونے والے حصے کے مسح کو لازم قرار دیا گیا تو اس سے ثابت ہوا کہ وہ حصہ جو اس میں سے چھپا ہوا ہے
اس پر مسح جائز نہیں، تاکہ پورے سر کا حکم واحد ہو۔ جیسا کہ دونوں پاؤں کا کچھ حصہ موزوں میں چھپا دیا جائے تو ایک حکم رکھتا ہے، پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں فقط پیشانی کے مسح پر بقیہ سر پر مسح کی بجائے اکتفا کیا، تو اس سے یہ دلالت مل گئی کہ سر کے مسح میں فرض مسح کی مقدار پیشانی کی مقدار ہے، اور دیگر آثار میں آپ نے اس سے تجاوز کر کے بقیہ سمیت تمام کا مسح کیا ہے، وہ فضیلت کی دلیل ہے، نہ کہ وجوب کی، تاکہ اس باب میں آنے والے آثار و روایات کا حکم یکساں اور برابر ہو جائے۔ طلبہ عزیز، یہ آج کے درس کی عبارت اور اس کا ترجمہ ہوا۔ اس عبارت میں مغیرہ ابن شعبہ کی روایت آپ نے سنی، جس میں یہ مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمامہ اور ناصیے پر مسح فرمایا۔ ناصیے پر مسح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پیشانی کی مقدار سر کے حصے پر مسح فرمایا، اور عمامے پر مسح کرنے کی توجیہ یہ ہے کہ در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر ہی کا مسح فرمایا، لیکن مسح کے بعد جب آپ عمامہ درست کرنے لگے تو دیکھنے والے نے یہ سمجھا، یہ خیال کیا کہ آپ نے عمامے پر ہی مسح فرمایا، حالانکہ یہ بات نہیں تھی۔ حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حدیث میں 2 جز ہیں، مسح علی العمامتی اور مسح علی الناصیتی۔ اگر مسح علی الراس کے لیے حدیث پاک کے جز مسح علی العمامہ سے استدلال کیا جاتا ہے تو مسح راس ایسا ہوگا جیسا کہ مسح علی الخفین، اور مسح علی الخفین کے جواز کے لیے یہ شرط ہے کہ دونوں پیر، دونوں پاؤں پورے طور پر موزے کے اندر داخل ہوں، لہٰذا اگر بعض حصہ باہر رہ جائے تو یہ جائز نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ظاہری حصے کو دھل دیا جائے اور موزے میں چھپے ہوئے حصے پر مسح کیا جائے، بلکہ پورے کا دھلنا واجب ہوگا، تو ایسا ہی مسح علی الراس کا بھی حکم ہونا چاہیے کہ اگر سر کا بعض حصہ عمامے سے باہر رہ جائے تو باہر کے حصے پر مسح کرنا ثابت نہیں ہو سکتا، لہٰذا اندرونی حصے پر بھی مسح کرنا جائز نہیں ہوگا، تاکہ پورے سر کا حکم یکساں ہو جائے، جیسا کہ پورے پیر کا حکم یکساں ہوتا ہے۔ حالانکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ پورے سر کو دھل دیا جائے جیسا کہ پورے پیر کو دھل دیا جاتا ہے، اس لیے مسح علی الراس پر مسح علی العمامہ والے جز سے استدلال کرنا درست نہیں ہو سکتا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی پورے سر کو نہیں دھلا۔ ہاں، اگر حدیث پاک میں موجود جز ثانی مسح علی الناصیہ سے استدلال کیا جائے تو اس پر کوئی اشکال نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ مقدار ناصیے پر مسح کرنا فرض ہے، اور اس سے زائد پر مسح کرنا کمال فضیلت پر دلیل ہوگا، اور اس صورت میں
ان آثار مبارکہ و احادیث کے مابین کوئی تعارض بھی لازم نہیں آئے گا، بلکہ تطبیق ممکن ہوگی۔ حاصل کلام یہ کہ حدیث پاک میں مذکور 2 جز مسح علی العمامتی اور مسح علی الناسیتی میں سے سر پر مسح کے لیے جز مسح علی الناسیہ سے استدلال کرنا تو صحیح ہے، مسح علی العمامہ سے استدلال کرنا صحیح نہیں ہے۔ اس کے بعد علامہ طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی نظر پیش فرمائی، جسے ہم نظر طحاوی کہتے ہیں۔ تو آئیے نظر طحاوی کی عبارت کو پڑھ لیتے ہیں۔ وَأَمَّا مِن طَرِيقِ النَّظْرِ فَإِنَّا رَأَيْنَا الْوُضُوءَ يَجِبُ فِي أَعْضَاءٍ فَمِنْهَا مَا حُكْمُهُ أَنْ يُغْسَلَ وَمِنْهَا مَا حُكْمُهُ أَنْ يُمْسَحَ فَأَمَّا مَا حُكْمُهُ أَنْ يُغْسَلَ فَالْوَجْهُ وَالْيَدَانِ وَالرِّجْلَانِ فِي قَوْلِ مَنْ يُوجِبُ غَسْلَهُمَا فَكُلٌّ قَدْ أَجْمَعَ أَنَّ مَا وَجَبَ غَسْلُهُ مِنْ ذَلِكَ فَلَا بُدَّ مِنْ غَسْلِهِ كُلِّهِ وَلَا يُجْزِئُ غَسْلُ بَعْضِهِ دُونَ بَعْضٍ وَكُلُّ مَا كَانَ مَا وَجَبَ مَسْحُهُ مِنْ ذَلِكَ وَهُوَ الرَّأْسُ فَقَالَ قَوْمٌ حُكْمُهُ أَنْ يُمْسَحَ كُلُّهُ كَمَا تُغْسَلُ تِلْكَ الْأَعْدَاءُ كُلُّهَا وَقَالَ آخَرُونَ يُمْسَحُ بَعْضُهُ دُونَ بَعْضِهِ فَنَظَرْنَا فِي حُكْمِ الْمَسْحِ كَيْفَ هُوَ فَرَأَيْنَا حُكْمَ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ قَدِ اخْتُلِفَ فِيهِ فَقَالَ قَوْمٌ يُمْسَحُ ظَاهِرُهُمَا وَبَاطِنُهُمَا وَقَالَ آخَرُونَ يُمْسَحُ ظَاهِرُهُمَا دُونَ بَاطِنِهِمَا فَكُلٌّ قَدِ اتَّفَقَ أَنَّ فَرْضَ الْمَسْحِ فِي ذَلِكَ هُوَ عَلَى بَعْضِهِمَا دُونَ مَسْحِ كُلِّهِمَا فَالنَّظْرُ عَلَى ذَلِكَ أن يكون كذلك حكم مسح الرأس هو على بعضه دون بعض قياسا ونظرا على ما بينا من ذلك وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله وقد روي في ذلك عمن بعد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ما یوافق ذلك۔ ترجمہ عبارت۔ پھر غور و فکر کے انداز سے ہم نے دیکھا کہ وضو چند اعضاء میں لازم ہے۔ ان میں بعض اعضاء وہ ہیں جن کا حکم یہ ہے کہ ان کو دھویا جائے، اور بعض وہ ہیں جن کا حکم مسح ہے۔ جن اعضاء کو دھونے کا حکم دیا گیا وہ چہرہ، دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں ہیں۔ یہ ان حضرات کے قول کے مطابق جو ان کے دھونے کو فرض مانتے ہیں، مگر اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ جن کو دھونا ضروری ہے تو ان میں تمام اعضاء کا دھونا ضروری ہے، اور قطعاً جائز نہیں کہ کچھ کو دھو لیا اور کچھ کو چھوڑ دیا۔ اور ان میں سے جن کا مسح واجب ہے وہ سر ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اس کا حکم یہ ہے کہ تمام سر پر مسح کیا جائے، جیسا کہ اعضاء مغسولہ میں تمام کو دھویا جاتا ہے۔ اور دوسری جماعت کا کہنا یہ ہے کہ بعض کا مسح کیا جائے گا اور بعض کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اب ہم نے ان چیزوں پر غور کیا
جن میں مسح کا حکم ہے کہ ان کی کیفیت کیا ہے۔ چنانچہ ہم نے موضوع پر مسح کو دیکھا، اس میں یہ اختلاف ہے کہ ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ ان کے ظاہر و باطن دونوں پر مسح کیا جائے گا، اور دوسری جماعت کہتی ہے کہ ان کے ظاہر پر تو مسح کیا جائے مگر ان کے نیچے چھپے ہوئے حصے کو چھوڑ دیا جائے۔ پھر ان میں سے ہر ایک کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مقدار مسح جو کہ فرض ہے وہ اس کا بعض حصہ ہے، دونوں موضوع کے تمام پر مسح لازم نہیں ہے۔ پس نظر و فکر اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ سر کے مسح کا بھی یہی حکم ہو، اور وہ بعض حصہ ہے، تمام نہیں۔ یہی قیاس و نظر چاہتا ہے، جیسا کہ ہم نے وضاحت کر دی، اور یہی امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد ابن حسن رحمہم اللہ کا مذہب ہے، اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد والوں یعنی حضرات صحابہ و تابعین سے بھی ایسی روایات وارد ہیں جو اس کے موافق ہیں۔ طلبہ عزیز، یہ کتاب کی عبارت کا ترجمہ ہوا۔ اس عبارت میں حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی نظر پیش فرما رہے ہیں کہ دیکھیے، اعضائے وضو کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، اعضائے مغسولہ، وہ اعضاء جنہیں دھونے کا حکم دیا گیا، اور وہ چہرہ، دونوں ہاتھ اور پاؤں ہیں۔ نمبر دو، اعضائے ممسوحہ، وہ اعضاء جن پر مسح کا حکم دیا گیا، اور وہ سر ہیں۔ اعضائے مغسولہ کا حکم یہ ہے کہ ان کو پورا دھلنا واجب ہے۔ تو بعض لوگوں نے اعضائے مغسولہ پر قیاس کرتے ہوئے عضو ممسوح یعنی سر کے پورے مسح کا حکم ثابت کیا کہ جس طرح اعضائے مغسولہ میں پورے عضو مغسول کا دھونا فرض ہے، اسی طرح عضو ممسوح میں پورے سر کا مسح کرنا فرض ہے، تاکہ اعضائے مغسولہ اور اعضائے ممسوحہ کا حکم یکساں ہو جائے۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ ممسوح کو مغسول پر قیاس کرنا صحیح نہیں ہے، ممسوح کو ممسوح پر قیاس کرنا صحیح ہوگا۔ تو ہم نے مقیس علیہ تلاش کر کے دیکھا تو مسح علی الخفین کو مقیس علیہ پایا، اور مسح علی الخفین میں سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بعض خف یعنی موزے کے بعض حصے پر مسح کرنا کافی ہوتا ہے، تو ایسا ہی سر کے بعض حصے پر مسح کرنا کافی ہوگا۔ اور یہی حضرت امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور محمد ابن حسن رحمہم اللہ کا قول ہے، اور اس کی تائید حضرات صحابہ و تابعین کے آثار سے ہوتی ہیں، جیسا کہ یہ روایت نمبر 134 ہے۔ حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا يحيى ابن حمزة عن الزبيدي عن الزهري عن سالم عن أبيه أنه كان يمسح بمقدم رأسه إذا توضأ۔ حضرت سالم اپنے والد سے عبداللہ ابن عمر کے متعلق نقل کرتے ہیں کہ جب وہ وضو کرتے تو سر کے اگلے حصے یعنی ناصیہ پر مسح کرتے، جو در حقیقت سر کا بعض حصہ ہے۔ تو عمل صحابہ سے بھی یہی ثابت ہو رہا ہے کہ پورے سر کا مسح فرض نہیں بلکہ بعض کا مسح فرض ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ بعض راس کا بعض سر کا مسح کرنا فرض ہے، اور پورے سر کا مسح کرنا یہ کمال فضیلت کے لیے ہیں، وجوب کے لیے نہیں ہے۔ اکتفی علی ھذا والسلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔